بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربا سے متعلق قرآن مجید میں کل 7 آیات ہیں۔ اگر متعلقہ آیات کے علاوہ جو دوسری آیات ہیں ان کو بھی اگر گن لیا جائے تو 10 آیات بنتی ہے، لیکن خالص ربا کا جن آیات میں ذکر ہیں وہ 7 آیات ہیں۔ 5 آیات یہاں پر ہیں، آیت نمبر 275، 76 اور 78 اور 79 اور 80۔ 5 آیات یہاں پر ہیں اور ایک آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اور 7ویں آیت سورہ نساء میں 6 پارے میں آیت نمبر 161، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ۔ تو ان 7 آیات میں ربا کا ذکر ہے، اور جیسا کہ ہم نے کل ترجمہ ان آیات کا پڑھا یہاں پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے ربا والا معاملہ کرنے والے کی حالت یہ بتا دی کہ وہ قبر سے دیوانہ بن کر اٹھے گا، مجنون بن کر اٹھے گا، خبطی بن کر اٹھے گا، اور پھر کہا کہ وہ جہنمی ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ربا کو مٹا دے گا، مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور ربا چھوڑ دو اگر تم واقعی مومن ہو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے، باز آؤ گے تو جتنا تمہارا اصل مال ہے وہ تمہارا ہے۔ پھر فرمایا کہ اصل مسلمانی اخلاقیات یہی ہے کہ جس کو تم نے قرضہ دیا ہے وہ اگر تنگ دست ہے تو اس کو مہلت دو، اور اگر صدقہ کر لو، اللہ نے تمہیں اگر یہ وہ دیا ہے، اتنی وسعت دی ہے، صدقہ کر لو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ربا جس کو ہم اپنی اصطلاح میں سود کہتے ہیں یا جس کو انٹرسٹ کہا جاتا ہے، یہ قرآن مجید میں صرف اتنا ہی مذکور ہے، ربا۔ لفظی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کا معنی ہے اضافہ، زیادتی، بڑھوتری۔ اضافہ، زیادتی، بڑھوتری، یہ اس کا لفظی معنی ہے۔ تو ربا حرام ہے، لفظی معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو زیادتی حرام ہے، اضافہ حرام ہے، تو تجارت میں بھی ہے۔ اسی لیے لفظی معنی مراد نہیں ہوتا ان اصطلاحات کا۔ قرآن مجید میں صرف صلاح کا ذکر ہے، یہ ذکر نہیں ہے کہ آپ نے کانوں کو ہاتھ اٹھانے ہیں، پھر باندھنے ہیں، پھر کچھ پڑھنا ہے، اور کچھ پڑھنے کا تو ذکر ہے، فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ رکوع کا بھی ذکر ہے، لیکن کس طرح رکوع ہے؟ رکوع کا معنی جھکنا ہے، سجدہ ہے تو سجدے کا معنی بھی جھکنا ہے۔ تو یہ چیزیں قرآن میں نہیں ہیں، صرف کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ کیا ہے، کب دینی ہے، کس نے دینی ہے، کون سے مال کی دینی ہے، یہ قرآن مجید میں مذکور نہیں، زکوٰۃ دو۔ اسی طرح کہا کہ ربا تم پر حرام ہے، ربا نہ کھاؤ، لا تأکلوا الربا، ربا نہ کھاؤ۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون، آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی۔ اب ربا کا لفظی معنی، لیکن لفظی معنی یہاں پر مراد نہیں۔ تو جس طرح صلاح کا معنی متعین کرنے کے لیے ہم گئے درباری رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے پوچھا کہ صلاح کا کیا معنی ہے۔ لفظی اعتبار سے تو اس کا معنی ذکر بھی ہے، لفظی اعتبار سے تو اس کا معنی رقص بھی ہے، اور بھی کئی لفظی معانی اس کے ہیں۔ زکوٰۃ ہے، لفظی اعتبار سے تو اس کا معنی ہے پاکی ہے۔ تو کیا معنی پاکی؟ کہ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، پاکی کیا مطلب اس کا؟ صوم ہے، کتب علیکم الصیام، صوم کا معنی امساک، رکنا ہے، تو رکنے کا معنی ہے۔ ہم درباری رسالت میں گئے تو اسی طرح ربا بھی ایسا ہی ہے،
اس کو فقہی اصطلاح میں مجمل لفظ کہتے ہیں، اور اس کی تفسیر کے لیے ہمیں جانا ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، صلاۃ ادا کی اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اس طرح نماز پڑھو۔ زکوٰۃ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ہاں زکوٰۃ کا یہ معنی ہے، صوم کے بارے میں بتا دیا کہ یہ معنی ہے، حج کا لفظی معنی ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا۔ کیا معنی ہوا حج ارادہ قصد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ حج کا مفہوم یہ ہے۔ اور کوئی کہتا ہے میں حج کر رہا ہوں اور صرف ارادہ کر لے، نیت کر لے، اور اس کا مطلب کہے کہ حج صلاح ہے ذکر کر لے، کہے میں نے ذکر کر لیا صلاح ہو گئی۔ تو بہرحال لفظی معنی جہاں پر بھی مراد لیے گئے ہیں وہ لوگ گمراہ ہوئے ہیں۔ ذکری فرقے کا نام آپ نے سنا ہوگا، بلوچستان میں ایک فرقہ ہے ذکری، وہ نماز اسی طرح ذکر کرتے ہیں، انہوں نے لفظی معنی کو لیا۔ تو یہ لفظی معنی مراد نہیں ہوتا۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو جہاد کا لفظی معنی مراد لیتے ہیں، جہاد کا مطلب کوشش کرنا ہے، تو دین کے معاملے میں کوئی بھی کوشش ہے تو وہ جہاد ہے۔ یہ معنی نہیں ہے۔ جہاد کا وہ معنی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، صلاح کا وہ معنی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، صوم کا، روزے کا وہ معنی ہے جو آپ نے بتا دیا۔ اسی طرح ربا کا کیا معنی ہے یہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونا سونے کے بدلے میں، چاندی چاندی کے بدلے میں، گندم گندم کے بدلے میں، جو کے بدلے میں، کھجور کھجور کے بدلے میں، نمک نمک کے بدلے میں، مثلم بمثلن، یہ باہم برابر برابر سرابر بیچ سکتے ہو، سواء بسواء، یہ تاکیداً کہاں، برابر برابر سرابر بیچ سکتے ہو، یدم بیدن، ہاتھ در ہاتھ بیچ سکتے ہو۔ اور جب جنس مختلف ہو جائے فبیعوا کیف شئتم، تو جیسا چاہو بیچ دو، اذا کان یدم بیدن، جب وہ ہاتھ در ہاتھ ہو۔ یہ حدیث ملتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں۔ تو اب اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 اجناس کا ذکر کیا ہے، 6 اجناس کا، سونا، چاندی، گندم، جو، کھجور اور نمک۔ یہ ان 6 اجناس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اور فرمایا کہ ان 6 اجناس کو جب ہر ایک جنس کو اپنے جنس کے مقابلے میں تم بیچو تو ضروری ہے کہ برابر سرابر ہو، ضروری ہے کہ نقدن ہو۔ کمی زیادتی بھی ربا ہے اور ادھار بھی ربا ہے۔ اگر جنس مختلف ہو جائے تو پھر کمی زیادتی جائز ہے، ادھار ربا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ربا صرف ان 6 اجناس تک محدود ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہی ہوا کہ اگر آپ سونے کو سونے کے بدلے میں بیچ رہے ہیں تو ضروری ہے کہ 10 گرام سونا آپ 10 گرام سونے کے بدلے میں بیچیں، 10 گرام سونے کو آپ 11 گرام سونے کے بدلے میں نہیں بیچ سکتے، ضروری ہے کہ وہ ہاتھ در ہاتھ بیچ دیں۔ یہ نہیں کہ 10 گرام سونا آپ نے آج دے دیا اور 10 گرام سونا آپ 1 مہینہ بعد اس سے وصول کریں گے، تو یہ دونوں ربا ہیں۔ ایک کو ربا الفضل کہتے ہیں اور ایک کو ربا النسیئہ کہتے ہیں، ادھار والا ربا، اور ایک ہے کمی زیادتی والا ربا۔ یہ دونوں حرام ہے جب سونے کو سونے کے بدلے میں، چاندی کو چاندی کے بدلے میں۔ تو یہ 6 اجناس کا ذکر کیا۔ اس حدیث سے یہ معنی ہمیں، یہ مفہوم ہمیں نکل رہا ہے، معلوم ہو رہا ہے کہ ان 6 اجناس کو جب تم بیچو گے اور ان کا لین دین کرو گے تو ان میں اگر یہ 6 اجناس اپنے ہم جنس کے مقابلے میں ہیں
تو برابر سرابر ہونا چاہیے، کمی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ سونا سونے کے بدلے میں ہے تو برابر سرابر ہونا چاہیے، چاندی چاندی کے بدلے میں ہے برابر سرابر ہونا چاہیے، گندم گندم کے بدلے میں ہے برابر سرابر ہونا چاہیے۔ کمی زیادتی اس میں ربا ہوگی۔ جنس اگر مختلف ہو جائے، سونا آپ چاندی کے بدلے میں بیچ رہے ہیں، یا سونا آپ گندم کے بدلے میں بیچ رہے ہیں، یا نمک کے بدلے میں بیچ رہے ہیں، تو پھر کمی زیادتی جائز ہوگی کہ اگر آپ 10 گرام سونے کو 20 گرام چاندی یا 50 گرام چاندی کے بدلے میں بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی ادھار حرام ہوگا، ناجائز ہوگا، جس کو ربا نسیہ کہا جاتا ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ربا صرف ان 6 اجناس تک ہی محدود ہے؟ اس کے علاوہ کسی جنس میں کوئی ربا نہیں ہے؟ تو ایسی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتا دیا، ورنہ ایک شخص گندم کے بدلے میں کیوں بیچے گا؟ سونا سونے کے بدلے میں کیوں بیچے گا؟ چاندی چاندی کے بدلے میں کیوں بیچے گا؟ جو کے بدلے میں کیوں بیچے گا؟ یہ تو عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے۔ سونا میرے پاس ہے، اس کو دے کے میں سونا ہی لے رہا ہوں، اتنا ہی سونا لے رہا ہوں جتنا میرے پاس ہے، جتنا گندم میرے پاس ہے وہ دے کے اتنا ہی گندم میں لے رہا ہوں، یہ کیوں کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتا دیا، اصول یہ بتا دیا کہ دیکھو جن اجناس کا تم باہم تبادلہ کر رہے ہو، وہ اجناس وزن کر کے بیچی جانے والی ہے یا اندازے سے بیچی جانے والی ہے، جس کو اس زمانے میں کیل کہتے تھے، یا اس کو اگر آج کل کی اصطلاح میں آپ کہیں تو ویئیبل ہے یا میئریبل ہے۔ جیسے سونا یا چاندی ہے، یہ ویٹ کیا جاتا ہے، ویئیبل ہے، اور گندم ہے اور جو ہے اور دوسری چیزیں ہیں، یہ اس زمانے کے جو میئریبل تھی، یہ کیلی تھی، کیل اور وزن اور کیل۔ وزن جو ترازو میں کیا جاتا تھا، سونے کو ترازو میں تولا جاتا تھا، چاندی کو ترازو میں تولا جاتا تھا، اور کیل اس کے لیے خاص برتن اس وقت اس زمانے میں بنے ہوئے ہوتے تھے کہ ہاں یہ اتنے کیل کا ہے اور یہ اتنے کیل کا ہے اور یہ اتنے کیل کا ہے، یہ کیلی چیز ہوتی تھی، میئریبل۔ اور ایک یہ ہے کہ ویئیبل۔ تو وزنی اور کیلی، ویئیبل اور میئریبل، ایسی چیزوں کا جب تم تبادلہ کرو گے اور وہ باہم ہم جنس ہو تو کمی زیادتی بھی نہیں کر سکتے ہو اور ادھار بھی نہیں کر سکتے ہو۔ لیکن اگر باہم ہم جنس نہیں ہیں، ویئیبل یا میئریبل ہیں لیکن باہم ہم جنس نہیں ہیں، تو کمی زیادتی کر سکتے ہو، ادھار نہیں کر سکتے۔ کمی زیادتی کو ربا الفضل کہتے ہیں، فضل کا معنی زیادتی ہے، ربا الفضل، زیادتی والی ربا، اور ادھار کو عربی میں نسیعہ کہتے ہیں، ادھار، تو ربا نسیعہ۔ تو اگر جیسے ہم جنس ہے، سونا ہے سونے کے بدلے میں ہے تو یہ ہم جنس ہے، اور دونوں ویئیبل ہیں، تو اس صورت میں کمی زیادتی بھی آپ کے لیے حرام ہوگی اور ادھار بھی آپ کے لیے حرام ہوگا۔ اسی طرح چاندی ہے، وہ ویئیبل ہے، چاندی کو چاندی کے بدلے میں۔ اب سونے کو چاندی کے بدلے میں اگر آپ بیچ رہے ہیں تو دونوں ویئیبل ہیں، یعنی پہلے ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ سود صرف وزنی یا کیلی اشیاء میں ہوگی۔ وزنی اور کیلی اشیاء، ویئیبل یا میئریبل اشیاء کے علاوہ کسی چیز میں سود نہیں ہے۔ اولاً ہمیں یہ دیکھنا ہوگا ویئیبل یا میئریبل، اس کے علاوہ کسی چیز کے اندر سود نہیں ہے۔ اب سود ان میں اگر وہ باہم ہم جنس سے ایک ہی چیزیں ہیں، سونا سونے کے بدلے میں ہے، تو اس صورت میں کمی زیادتی بھی حرام ہے، ادھار بھی حرام ہے۔ اگر جنس مختلف ہیں تو پھر کمی زیادتی جائز ہے، صرف ادھار حرام۔ وَإِذَا اخْتَلَفَ الْجِنسُ، اب سونا ہے، سونے کو آپ گندم کے بدلے میں بیچ رہے ہیں، گندم بھی ربا والا مال ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کیلی ہے، اور سونا بھی ربا والا مال ہے اس لیے کہ وہ وزنی ہے۔ تو
ویبل ہونے اور یا میئریبل ہونے کے اعتبار سے یہ اموال ربویہ میں سے ہیں، ربا والے مال میں سے ہیں، لیکن جنس مختلف ہے، جنس مختلف ہے، ایک گندم ہے اور ایک سونا ہے، تو جنس جب مختلف ہے تو کمی زیادتی کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں۔ 10 گرام سونا ہے، اس کو کئی گرام گندم کے عوض میں آپ بیچ سکتے ہیں، کوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا ادھار نہیں کر سکتے، ادھار والا معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ البتہ وہ کریڈٹ سیل جو ہے بیع مؤجل جس کو کہا جاتا ہے، اس کی تفصیل الگ ہے، وہ الگ سلسلہ ہے، اور ایک بیع سلم ہے، ایڈوانس پیمنٹ سیل ہے، اس کی تفصیل الگ ہے۔ تو بہرحال اب جو آج کل تو لین دین جو کرنسی کے طور پر، اس زمانے میں تو سونا اور چاندی کرنسی کے طور پر اس کے ذریعے سے لین دین کیا جاتا تھا، آج کل سونا اور چاندی بطور کرنسی نہیں ہے، اس کے بدلے میں ہمارے پاس ایک رسید ہے جس کو ہم نوٹ کہتے ہیں، ایک رسید ہے، ایک کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، یہ کاغذ کا ٹکڑا اس کو بطور کرنسی کے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کاغذ کے اس ٹکڑے کو کیا حیثیت دیں گے؟ تو ظاہر ہے کہ اس کاغذ کے ٹکڑے پر آپ کے سامنے ویسے لکھا ہوا بھی ہوتا ہے کہ حامل ہذا کو مطالبہ پر ادا کرے گا، بینک دولت پاکستان حامل ہذا کو مطالبہ پر ادا کرے گا۔ مقصد یہ ہے کہ یہ کاغذ کا جو ایک ٹکڑا ہے یہ سبسٹیٹیوٹ ہے اس سونے کا جو اسٹیٹ بینک میں رکھا ہوا ہے، یہ سبسٹیٹیوٹ ہے، یہ نمائندگی کر رہا ہے اس سونے کا، اصل میں لین دین ہمارا ہو رہا ہے اس سونے کی بلبوتے پر جو رکھا ہوا ہے، یہ تو صرف اس کی ایک علامت کے طور پر ہے، ایک سبسٹیٹیوٹ ہے اس کا، تو یہ بھی در حقیقت سونا اور چاندی ہی کی نمائندگی کر رہا ہے، یہ نوٹ، یہ حقیقت میں اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ اس سونے کا سبسٹیٹیوٹ ہے اور نائب ہے جو وہاں پر اسٹیٹ بینک میں رکھا ہوا ہے۔ تو یہ سونے اور چاندی کے حکم میں ہی ہے، یہ جو نوٹ ہے یہ سونے اور چاندی کے حکم میں ہی ہے، اور یہ واضح طور پر انہوں نے لکھا ہوا بھی ہے اس کے اوپر، بینک دولت پاکستان حامل ہذا کو مطالبہ پر ادا کرے گا، کہ مطالبہ اگر آپ کرتے ہیں کہ بھئی مجھے 50 روپے کا جو سونا رکھا ہوا ہے وہ مجھے دے دو، اگرچہ ہوتا نہیں ہے، وہ ایک الگ بحث ہے کہ ہے نہیں ان کے پاس، ہے نہیں، لیکن یہ کہ کرنسی کا جو مین وہ سسٹم ہے وہ یہی ہے کہ بھئی پیچھے وہ یہی کہتے ہیں کہ موجود ہے، لکھا ہوا بھی ہے اور بتاتے بھی ہے سب، تو یہ سونے اور چاندی کے حکم میں ہی ہے۔ تو اب یہ جو کرنسی ہے یہ کرنسی سونے کے حکم میں ہے، تو جب سونا ہے تو سونا اموال ربویہ میں سے ہے، لہٰذا یہ کرنسی بھی اموال ربویہ میں سے ہے۔ یہ کرنسی اگر پاکستانی کرنسی وہ ایک جنس ہے، اور ڈالر وہ بھی ایک کرنسی ہے لیکن وہ ایک الگ جنس ہے، اور اسی طرح جو پاؤنڈز ہیں یا دوسرے جو کرنسیاں دنیا میں رائج ہیں، وہ کرنسی ہونے کے اعتبار سے تو وزنی ہونے کے اعتبار سے تو ایک ہی ہے، جس طرح سونا اور چاندی وزنی ہونے کے اعتبار سے ایک ہی ہے، ویبل ہونے کے اعتبار سے، لیکن جنس کے اعتبار سے پھر وہ مختلف ہیں۔ تو اگر آپ کا روپیہ کا تبادلہ ہو رہا ہے ڈالر سے تو اس میں کمی زیادتی آپ کے لیے جائز ہوگی کہ آپ 275 روپیہ دے کر ایک ڈالر لے لیں، ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن اس میں ادھار آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ آپ 275 روپیہ آج دے دیں یا ابھی دے دیں اور ایک ڈالر آپ 1 گھنٹے کے بعد لے لیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ ربا نسیہ ہو جائے گا، یہ ربا نسیہ ہو جائے گا۔ ہاتھ در ہاتھ آپ لے لیں، 275 روپیہ اس کو دے دیں اور 1 ڈالر اس سے لے لیں یا پاؤنڈ یا جو بھی ہے، تو یہ جنس مختلف ہونے کی وجہ سے۔ لیکن اگر آپ بینک کو 1000 روپیہ دے رہے ہیں، 1000 روپیہ دے رہے ہیں اور ماہانہ آپ اس سے 5% نفع لے رہے ہیں، تو آپ یہ بینک کو قرض دے رہے ہیں اور اس قرض کے بدلے میں آپ اضافہ لے رہے ہیں، تو یہاں پر آپ ربا الفضل یعنی کمی زیادتی بھی حرام ہے، اور یہ ادھار بھی حرام ہے، جو آپ ادھار اس سے لے رہے ہیں یہ حرام، یہ ربا الفضل اور ربا النسیہ دونوں ہیں۔ اگر آپ کسی کو ڈالر دے رہے ہیں تو ہاتھ در ہاتھ ہونا چاہیے،
پیسہ دے کر ڈالر ہاتھ در ہاتھ. لیکن اگر آپ بینک کے پاس جا رہے ہیں اور بینک کو پیسہ ہی دے رہے ہیں، روپیہ ہی دے رہے ہیں، اور اس کے بدلے میں آپ نے بعد میں روپیہ لینا ہے اور اس کا اضافہ اگر آپ نے لینا ہے، تو اس صورت میں یہ ربا الفضل اور ربا النسیئہ دونوں ہیں. اس اعتبار سے جو بینک کے اندر جو لوگ یا بینک سے لون لیتے ہیں، قرض لیتے ہیں اور اس پر انٹرسٹ دیتے ہیں، یہ بھی ربا ہے. یا بینک میں سیونگ اکاؤنٹ بناتے ہیں اور پیسہ رقم رکھ کر وہاں سے اس کا پروفٹ لیتے ہیں، تو یہ بھی ربا ہے. تو یہ ربا کی صورتوں میں شامل ہے. بہرحال یہ مختصراً ایک ربا کا تعارف تھا. تفصیل تو اس کے اندر بہت ہے، ایک ایک چیز کو ہم نے لینا، اور جن لوگوں کے جو اعتراضات ہیں، جن لوگوں نے اس کو جائز قرار دینا، اس حوالے سے تفصیل تو بہت ہے. لیکن یہ تو ایک پورا ایک علم ہے اور ایک فن ہے، اس پر تو پورے ایک سالوں لوگ لگاتے ہیں. تو بہرحال مختصراً یہی ہے کہ ربا کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ ایسی وزنی اور کیلی اشیاء ہوں، ان کا اگر ہم جنس کے ساتھ تبادلہ ہو تو پھر وہ کمی زیادتی بھی حرام ہے اور ادھار بھی حرام ہے. اور جو کرنسی ہے، یہ کرنسی اصل میں وہ یہ سونے اور چاندی کے حکم میں ہی ہے، تو لہٰذا اس کے لیے بھی وہی احکامات ہیں جو سونے اور چاندی کے احکامات. باقی ان آیات کا ترجمہ ہم پڑھ چکے ہیں. اس میں ربا کے وہ کرنے والے کا قیامت کے اندر حشر کیا بتا دیا، وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اور اس کے علاوہ اعلان جنگ بھی کر دیا، وہ بھی ہم نے پڑھ لیا. اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ ربا کو مٹاتا ہے، وہ چیزیں بھی ہم نے پڑھ لی. اور یہ بھی ہم نے پڑھ لیا کہ اخلاقی اعتبار سے جس کو آپ قرض دو، بجائے اس کے کہ اس پر نفع لو، اس کو آپ مہلت دے دیا کرو اور نفع نہیں لیا کرو. اور آخری آیت میں، اس رکوع کی آخری آیت میں اللہ نے پھر تقویٰ کا حکم دے دیا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو جس دن تمہیں لوٹایا جائے گا اللہ کی طرف. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر ہر ایک انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ قرآن مجید کی سب سے آخری نازل ہونے والی آیت ہے. آیت نمبر 281 سب سے آخر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. اس کے بعد کوئی آیت نازل نہیں ہوئی ہے. آیت نمبر 281 سورہ بقرہ کی. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ایک روایت کے مطابق 9 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور ایک روایت کے مطابق 31 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب. سبحانک